بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. سامعین کرام، گزشتہ درس میں ہم لوگوں نے ولا يحيطون بشيء من علمه کی تفسیر پڑھی اور میں نے تذکرہ کیا تھا کہ شیخ عبدالرزاق نے الا بما شاء یعنی لوگوں کے پاس جو علم ہے اتنا ہی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا. شاء ہم کہتے ہیں نا انشاء اللہ، اگر اللہ نے چاہا. شاء مانے چاہنا، ارادہ کے معنی میں ہے، اسی سے ہم مشیت بولتے ہیں. تو مطلب یہ کہ انسان کو اتنا ہی علم حاصل ہوتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت میں ہوتا ہے. وسع کرسیہ السماوات والارض کی تفسیر آج ہمیں جاننا ہے، لیکن اس سے پہلے یہ ایک بحث اور بطور توحید کی دلیل کے جسے شیخ نے ذکر کیا، اختصار کے ساتھ اسے بیان کروں. وہ کہتے ہیں کہ زیر بحث فقرے میں اللہ تعالیٰ کے قول الا بما شاء میں توحید کی ایک دوسری دلیل بھی ہے. یہاں دوسری سے مراد ولا یحیطون بشیء من علمہ یہ ایک دلیل، اور دوسری الا بما شاء کہ تمام امور و معاملات اللہ کی مشیت سے جڑے ہوئے ہیں. دنیا میں جو بھی معاملات ہوتے ہیں وہ سب کے سب اللہ کی مشیت سے جڑے ہوئے ہیں. چنانچہ جو اس نے چاہا وہ ہو گیا، جو نہیں چاہا وہ نہیں ہوا، اور اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی کوئی طاقت اور قوت نہیں ہے. یہاں انہوں نے آگے اللہ کی مشیت پر دلالت کرنے والے امام شافعی رحمہ اللہ کے کچھ اشعار نقل کر کے یہ بحث ختم کر دی. لیکن میں سامعین کرام کی جانکاری اور ان کے علم کے لیے جو ضروری سمجھتا ہوں کہ مشیت اور اللہ کے ارادے سے متعلق تھوڑی سی توضیح کر دوں. حقیقت میں اس بحث کا مقام قضاء و قدر اور تقدیر پر ایمان والا ہے، جو ہم بریق الجمان میں انشاءاللہ قدر تفصیل سے کریں گے. لیکن چونکہ اللہ کی مشیت اور فیصلے سے متعلق یہ ایسی بات ہے جسے میں سمجھتا ہوں کہ آج کے زمانے میں خاص طور سے جب حدیثوں کا انکار یا تقدیر سے متعلق بعض اعتراضات روافض کے، عقلانیین اور اہل جدت کے یہاں سے بکثرت اٹھائے جاتے ہیں، تو ہمارے عوام اور نئی نسل کے لوگوں کے سامنے اس کے جواب کو بھی بار بار دہرانا چاہیے. اور یہ چونکہ ہمارے عقائد کی بنیادوں میں سے ہے، اس لیے اسے فراموش نہیں کرنا چاہیے. میں یہاں تمام سامعین سے گزارش کروں گا کہ جو بات میں بیان کرنے جا رہا ہوں ہو سکتا ہے کہ اس میں آپ کو تھوڑی خشکی یا اصولیت نظر آئے، لیکن اس کو آپ ذہن و دماغ میں بہت اچھی طریقے سے بسا لیں. الا بما شاء اللہ کی مشیت کا جہاں تذکرہ ہے، انہوں نے ایک جملہ کہا کہ کائنات کی ہر چیز اللہ کی مشیت سے جڑی ہوتی ہے. جو اللہ نے چاہا ہوا، جو نہیں چاہا نہیں ہوا. عربی میں اس جملے کو بولا جاتا ہے ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن. یہ بڑا مشہور جملہ ہے. جو اللہ نے چاہا ہوا، جو نہیں چاہا نہیں ہوا. ساری قوت و طاقت صرف اللہ کی ہے. اب جب ہم یہ بات کہتے ہیں تو کچھ لوگ سوال اٹھاتے ہیں، اعتراض کرتے ہیں کہ جب سب چیز اللہ کے چاہنے سے ہوتی ہے تو پھر گویا انسان اگر برا انسان ہے، ایک آدمی اگر کفر اور شرک میں ہے، ایک آدمی اگر زنا کر رہا ہے، چوری کر رہا ہے، گناہ کا کام کر رہا ہے، تو اللہ کی مشیت سے کر رہا ہے. اب دنیا میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ گناہ ہے، شرک ہے، کفر ہے، چوری ہے، ڈکیتی ہے، جھوٹ ہے، غیبت ہے، چغلی ہے، اور بہت سارے گناہ ہیں. تو ان گناہوں کو کیا اللہ نے پیدا کیا؟ جب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہر چیز اللہ کی مشیت سے ہے، ہر چیز کو اللہ نے پیدا کیا، تو ان کو بھی پیدا کیا. تو کچھ لوگوں کے دل میں یہ بات کھٹکتی ہے کہ اگر ہم یہ کہیں کہ گناہوں کو بھی اللہ نے پیدا کیا، گناہ بھی اللہ کی مشیت سے ہوتی ہیں، تو یہ تو اللہ کی شان میں گستاخی ہوگی، اللہ کی ذات پر کیچڑ اچھالنے کے مترادف ہوگا. ہاں، اور اسی کی بنیاد پر، ایسے ہی عقلی خیالات کی بنیاد پر کچھ لوگ انتہائی خطرناک قسم کی گمراہی جو کفر اور شرک تک پہنچا دیتی ہے، گمراہی میں پڑ گئے. چنانچہ قدریہ اور معتزلہ یہ کہتے ہیں
کہ چونکہ انسان گناہ کا کام بھی کرتا ہے، غلط کام بھی کرتا ہے، اس لیے انہوں نے کہا کہ انسان جو کام کرتا ہے وہ اللہ کی مشیت سے نہیں ہوتا، اللہ کے پیدا کرنے سے انسان کے عمل پیدا نہیں ہوتے۔ گویا اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کا تو خالق ہے، انسانوں کے اعمال کا خالق نہیں ہے۔ اس طرح انہوں نے خالقیت میں اللہ کا شریک ٹھہرا دیا خود انسانوں کو، ہر مخلوق کو، کہ ہم جو بھی عمل کرتے ہیں اس کے خالق ہم خود ہیں۔ یہ قدریہ اور معتزلہ کا عقیدہ ہے۔ آپ کو لگ رہا ہوگا کہ یہ کچھ غیر ضروری سی بحث ہے، لیکن بہت ضروری گفتگو ہے۔ اللہ کی مشیت سے جڑی ہوئی بات ہے، تقدیر سے جڑی ہوئی بات ہے، ہمارے عقیدے کی بنیادوں میں سے ہے، اور اس کو نہ سمجھنے کی وجہ سے لوگ گمراہی کا شکار ہو جاتے ہیں بہت سارے۔ اس لیے اچھی طرح اس کو ذہن میں بٹھائیں کہ یہ جو کہتے ہیں کہ برائیاں چونکہ برائیاں ہیں، اور ان کو اگر ہم یہ کہیں کہ اللہ نے پیدا کیا، یہ بھی اللہ کی مشیت سے ہو رہی ہے، تو یہ اللہ کی شان میں گستاخی ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ پر اعتراض ہوگا۔ اس لیے انہوں نے کہا کہ انسان کے افعال خود انسان پیدا کرتا ہے، اللہ پیدا نہیں کرتا، تو خالق ہونے میں انسانوں کو اللہ کا شریک بنا دیا انہوں نے۔ اس کا رد کئی طریقے سے لوگوں نے کیا۔ فی الحال ایک واقعے کی شکل میں جو بڑا دلچسپ ہے، میں اپنی اصل علمی بات پیش کرنے سے پہلے ایک واقعہ نقل کرتا ہوں جو علامہ ابن ابی العز نے شرح العقیدہ طحاویہ میں 2 واقعات کا ذکر کیا، میں صرف ایک کا ذکر کر رہا ہوں۔ انہوں نے لکھا کہ ایک دیہاتی شخص جنگل میں کہیں سفر میں تھا، نماز میں مشغول ہوا، اس کا اونٹ گم ہو گیا۔ وہ اپنی رسی کھلوا کر کہیں بھاگ نکلا، کسی طرف بڑھ گیا۔ یہ فارغ ہو کر جب اپنے اونٹ کو تلاش کرنے لگا تو دور نکل گیا، کہیں اس کو اونٹ نہیں مل رہا تھا۔ راستے میں چلتے چلتے اسے کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ملے، ان میں سے ایک واصل ابن عطا نام کا شخص بھی تھا۔ یہ واصل ابن عطا ان لوگوں میں سے ہے جنہوں نے معتزلہ فرقہ اعتزال جس کو کہتے ہیں، معتزلہ کے گروہ کی بنیاد ڈالنے والوں میں سے ایک تھا واصل بن عطا۔ وہ بھی وہاں موجود تھا، عمرو بن عبید اور واصل ابن عطا، یہ 2 تھے، تو اس میں سے ایک وہاں بیٹھا ہوا تھا۔ اس دیہاتی نے، دیکھیے ایک دیہاتی آدمی جو علم کی گہرائیوں سے واقف نہیں ہوتا، اس کا ایمان، اور ایک صاحب فلسفہ، عقلیت اور منطق اور فلسفے والا آدمی جو قرآن حدیث کے بجائے منطق و فلسفہ پڑھتا ہے، وہ ایمان میں دیہاتی جاہلوں سے پیچھے ہوتا ہے۔ اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے اس واقعے سے۔ تو اس دیہاتی نے اس سے کہا کہ لوگوں کیا تم نے کوئی اونٹ یہاں سے دیکھا جاتے آتے؟ کہا نہیں۔ کہا کیا بات ہے؟ لوگوں نے پوچھا، کہا میں دیکھیے ایسے ایسے کام میں مشغول تھا، میرا اونٹ جو ہے چوری ہو گیا، کسی نے چوری کر لیا ہے، گم ہو گیا ہے، لہٰذا میں آپ لوگوں سے یہ گزارش اور درخواست کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کر دو کہ میرا اونٹ مجھے واپس مل جائے، اس پہ میرے سارے ساز و سامان بھی ہیں۔ تو واصل ابن عطا جو اس حلقے میں موجود تھا، اس نے ہاتھ اٹھایا اور بلند آواز سے دعا مانگی کہ اے اللہ، تو یہ چاہتا نہیں تھا کہ اس کا اونٹ چوری ہو۔ کہ ہم بما شاء سے اللہ کے چاہنے اور مشیت پر بحث کر رہے ہیں، اسی کے ضمن میں ذکر کر رہا ہوں۔ تیری یہ مشیت نہیں تھی، تو چاہتا نہیں تھا کہ اس کا اونٹ چوری ہو جائے، پھر بھی چوری ہو گیا۔ اس کا عقیدہ کیا تھا کہ گناہ کے کام کا خالق خود انسان ہوتا ہے، اللہ نہیں۔ اللہ تو نیکی چاہتا ہے لیکن بندہ گناہ کر بیٹھتا ہے۔ اسی بنیاد پر اس کی دعا کے الفاظ کیا ہیں کہ اللہ تو چاہتا نہیں تھا کہ اس کا اونٹ چوری ہو جائے، لیکن چوری ہو گیا، لیکن اب ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ تو اس کا اونٹ لوٹا دے۔ جب اس نے جیسے ہی یہ الفاظ کہے، اس دیہاتی نے کہا اے بھائی تم اپنی دعا مت مانگو، تمہاری دعا مجھے نہیں چاہیے۔ تو اس نے کہا کہ ابھی تو تم کہہ رہے تھے کہ دعا کر دو، اور اب کہہ رہے ہو کہ تمہاری دعا۔ کہا ہاں تمہاری دعا نہیں چاہیے مجھے، اس لیے کہ تم یہ کہہ رہے ہو کہ اللہ چاہتا نہیں تھا کہ چوری ہو جائے، پھر بھی چوری ہو گیا۔ تو اگر تم اللہ کو ایسا مانتے ہو، اور اگر اللہ ایسا ہے، تو مجھے یہ ڈر ہوگا کہ اللہ میرا اونٹ مجھ کو لوٹانا چاہے گا لیکن لوٹا نہیں پائے گا۔ تم تو اللہ کو ایسا مان رہے ہو کہ اللہ ایک کام کروانا چاہتا ہے لیکن کروانے سے عاجز ہے۔ تو کیا اللہ کی سلطنت میں، جب کہ کہے لہو ملک السماوات، اللہ ملک ہے، بادشاہ ہے، بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اللہ کی سلطنت میں کوئی ایسا کام ہوگا کہ اللہ چاہ رہا ہے کہ ایسا ہو اور ویسا نہیں ہو رہا ہے، تو اللہ عاجز و بے بس ہو گیا؟ تم ایسا مانتے ہو اللہ کو؟ میں اللہ کو ایسا نہیں مانتا، اور تمہاری دعا مجھے نہیں چاہیے۔ اب غور کیجئے کہ ایک دیہاتی کا ایمان اس فلسفے منطق والے سے بہتر ہے، اللہ کو مان رہا ہے۔ ایسا ہی معاملہ آج ہمارے منکرین حدیث ہے کہ وہ جاہلوں سے بھی زیادہ بدتر ہیں ایمان کے معاملے میں۔
جو جاہلوں کو سمجھ میں آ رہا ہے ایمان کی وجہ سے، وہ ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے شکوک و شبہات کی وجہ سے۔ خیر، تو اللہ کی مشیت کے بارے میں ہم یہ کہتے ہیں، آپ یہ دماغ میں رکھیں، یہ جو شبہ پیدا ہو رہا ہے نا کہ اچھائیاں اور برائیاں، اللہ تو قرآن میں کہتا ہے نیکی کرو برائی سے رکو، پھر اللہ تعالیٰ کی مشیت سے یہ برائیاں کیسے ہوگی؟ تو اس کو سمجھنے کے لیے اہل علم کی تشریح کی طرف جائیں، بڑی پیاری ہے اور وہ قرآن و حدیث کے موافق ہی ہے۔ اہل علم نے بیان کیا کہ اللہ کے ارادے کی دو قسمیں ہیں، ایک ارادہ کونیہ، ایک ارادہ دینیہ۔ دماغ میں رکھیے گا، ارادہ کونیہ، ارادہ دینیہ۔ میں ایک ایک ہی نام بول رہا ہوں۔ ارادہ کونیہ کو ارادہ خلقیہ بھی کہتے ہیں، ہاں، ارادہ خلقیہ، اور ایک لفظ استعمال کرتے ہیں کہ خلقیہ یعنی پیدا کرنے سے متعلق، کونیہ تکوین، کائنات کو بنانے سے متعلق۔ تو اللہ کا وہ ارادہ جس کے ذریعے سے اللہ نے کائنات کو بنایا ہے، یہ ایک ارادہ ہے، اس کو ارادہ عامہ یا مشیت عامہ بھی کہتے ہیں، عام مشیت۔ اس مشیت کے تحت کائنات کے بنانے اور تخلیق کرنے کے ارادے کے تحت اللہ نے اچھی بری ساری چیزوں کو پیدا کیا، ازداد کو پیدا کیا۔ اجالا بنایا تو اندھیرا بھی بنایا، کالا بنایا تو گورا بھی بنایا، گورا بنایا تو کالا بھی بنایا، ہاں، روشنی کے مقابلے میں اندھیرا بنایا، تو اچھائی کے مقابلے میں برائی بنائی۔ اس کی بہت ساری حکمتیں ہیں، وہ اپنی ایک الگ بحث ہو جائے گی کہ کیوں برائیوں کو پیدا کیا۔ تو کائنات کے عمومی تخلیقی ارادے کی بنیاد پر یا ارادہ کونیہ کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے اچھائی برائی سب پیدا کی۔ اچھائیاں بھی ہیں، وہ چیزیں جو اللہ پسند کرتا ہے اور وہ چیزیں جسے اللہ پسند نہیں کرتا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھی اللہ نے پیدا کیا اور ابلیس کو بھی پیدا کیا۔ جبرائیل کو ہم منبع خیر کہہ لیں، ابلیس کو منبع شر، خیر کا سر چشمہ اور شر کا سر چشمہ مخلوق میں اللہ نے بنایا ان کو، تو دونوں کو پیدا کیا۔ اس کی حکمت ہے، اس لیے کہ اللہ پوری قدرت رکھنے والا، یہ بھی ظاہر ہوتا ہے اس سے کہ اللہ تعالیٰ دونوں چیزوں کو پیدا کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ارادہ عامہ ہے، ہاں، جس کو ارادہ کونیہ کہتے ہیں، مشیت عامہ کہتے ہیں۔ دوسرا ارادہ اللہ کا کیا ہے؟ ارادہ شرعیہ، شرعی ارادہ، جس کو ارادہ دینیہ امریہ بھی کہتے ہیں، یعنی وہ ارادہ جو اللہ کے دین اور اس کے حکم سے تعلق رکھتا ہے۔ اس ارادے میں صرف وہ چیزیں اللہ تعالیٰ چاہتا ہے جو اللہ کو پسند ہے۔ توحید پر عمل کرو، شرک سے بچو، یہ اللہ تعالیٰ کا امری شرعی حکم ہے، ارادہ ہے۔ سچ بولو، جھوٹ مت بولو، پاک دامنی اختیار کرو، زنا، بدکاری، فحاشی سے بچو، حلال کھاؤ، حرام سے بچو۔ یہ اللہ تعالیٰ کے ارادہ شرعیہ ہیں، جس میں وہ چیزیں اللہ نے چاہی جو صرف اللہ کو پسند ہے، اور وہ نہیں چاہتا جو اللہ کو ناپسند ہے۔ اب ان دونوں تقسیم کو سامنے رکھیے تو یہاں ایک سوال صرف اس پر غور کر لیے کہ اللہ نے ارادہ عامہ کے تحت اچھائیوں کے ساتھ برائیوں کو کئی اسباب سے پیدا کیا، اس میں سے ایک بہت بڑا سبب یہ ہے کہ بندوں کا امتحان لے، بندوں کا امتحان لے۔ اگر ہمارے اندر نیکی کے ساتھ برائی کا مادہ نہیں ہوتا، نیکی کرنے کے ساتھ ساتھ برائی کا ارتکاب کرنے کی طاقت نہیں ہوتی، تو ہمارا امتحان رہتا کیا؟ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے بھیجا تو کہا فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جو چاہے ایمان لائے، جو چاہے کفر کرے۔ یہ اجازت نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے دھمکی ہے اور چھوٹ ہے کہ تمہارا امتحان ہے، چاہو تو ایمان کا راستہ اختیار کرو، چاہو تو کفر کا راستہ اختیار کرو۔ اگر ہمارے کفر کو اللہ تعالیٰ پیدا نہیں کرتا، ہمارے اندر کفر کو ارتکاب کرنے کی قوت و صلاحیت نہیں دیتا، تو امتحان کہاں سے رہتا؟ فرشتے ہو جاتے نا ہم لوگ۔ فرشتوں کے اندر نیکی ہی نیکی ہے، برائی کا مادہ ہی نہیں ہے، ان کے لیے برائی کی صلاحیت ہی ان کے اندر نہیں ہے، لہٰذا ان کا امتحان ہی نہیں ہے۔ اچھی طرح دماغ میں رکھیں اس بات کو۔ تو ارادہ مشیت عامہ اور ارادہ کونیہ کے تحت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اچھائی برائی سب کو پیدا کیا، اور ارادہ شرعیہ کے مطابق صرف اس چیز کو مذکور کیا شریعت میں، دین کے حکم میں، جو اللہ کو پسند ہے۔ ان چیزوں کو ناپسند کیا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کی نظر میں جو ہے بری ہیں، ہاں، اس کو اللہ تعالیٰ نے ناپسندیدہ قرار دیا اور کہا کہ اگر تم یہ کرو گے تو اللہ تم کو عذاب دے گا۔ کتنی صاف اور سیدھی بات ہے۔
اب انسان اگر برائی کا ارتکاب کر رہا ہے تو برائی کا ارتکاب کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے چھوٹ دی ہے. ہاں قرآن کی آیتیں حدیثیں ہیں، بات لمبی ہو جائے گی اس لیے میں بہت اختصار کے ساتھ اشارہ کر رہا ہوں. تقدیر کی بحث پر بتاؤں گا کہ جو انسان دل سے برائی کا ارادہ کرتا ہے، فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَاتَّقَىٰ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ والی آیت دونوں دیکھ لیجئے. جو برائی کا ارادہ کرتا ہے اللہ اس کو برائی کی توفیق دیتا ہے، جو اچھائی کا دل میں ارادہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اچھائی کی توفیق دیتا ہے. بندے کا اپنی کوشش بھی ہوتی ہے، پھر اللہ کی توفیق ہوتی ہے. جب کوئی آدمی گناہ کی طرف قدم اٹھاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو روکتا نہیں ہے. یہی اللہ تعالیٰ کے گناہ کی توفیق ہوئی اور گناہ کی تخلیق ہوئی. لیکن جہاں اللہ کی دوسری مصلحتیں آڑے آتی ہیں اللہ اس کی توفیق نہیں دیتا. مثال کے طور پہ ایک آدمی کسی کو قتل کرنے جاتا ہے لیکن قتل کرنے میں ناکام ہو جاتا ہے. کیسے ناکام ہوا؟ اللہ نے نہیں چاہا کہ وہ قتل کر پائے اس لیے وہ ناکام ہو گیا. اور جب اللہ نے اس کو روکا نہیں، کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی، تو گویا اللہ نے اسے چھوٹ دی اور وہ قتل کرنے میں کامیاب ہو گیا. یہ اللہ کی توفیق ہو گئی. اس کو اچھی طریقے سے سمجھ لیں تو بہت سارے شبہات، اعتراضات، خیالات انسان کے ذہن و دماغ سے نکل جائیں گے جو تقدیر کے باب میں انسان کے دماغ میں آ کر اس کے گمراہ کرنے کا سبب بنتے ہیں. اب اس پر غور کیجئے، اس جملے پر کہ کائنات میں جو کچھ بھی ہوتا ہے، ایک پتا بھی کسی درخت سے ٹوٹ کر اگر گر رہا ہے تو وہ اللہ کی مشیت کے بغیر نہیں گر رہا ہے. الا بما شاء. یہاں اللہ کے علم کی بحث میں یہ تذکرہ ہے کہ انسانوں کو جتنا علم ملا ہے وہ اللہ کے چاہنے سے ملا ہے. اللہ نے جس کو جتنا علم دینا چاہا اتنا ہی علم دیا ہے. یعنی ساری چیز اللہ کی مشیت سے جڑی ہوئی ہے. حضرت امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ان کے کچھ اشعار کو صاحب کتاب نے شیخ عبدالرزاق نے نقل کیا کہ ما شئت کان وان لم اشاء، یعنی جو تو نے چاہا وہی ہوا، خواہ میں نے نہیں چاہا. اللہ نے چاہا تو ہوا، میرے چاہنے سے میں نے اگر نہیں چاہا تب بھی ہوا اس لیے کہ اللہ نے چاہا. وما شئت ان لم تشاء لم یکن، اور جو میں نے چاہا اگر تیری چاہت و مشیت نہیں ہے تو وہ نہیں ہوا. میرے چاہنے سے وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین قرآن کی آیت ہے. گویا امام شافعی نے اسی قرآن کی آیت کے مفہوم کو اپنے شعر میں ذکر کیا. اسی طرح اگلا شعر ہے، خلقت العباد علی ما علمت وفی العلم یجری الفتى والمسن. کہتے تو نے اپنے علم کی بنیاد پر انسانوں کو، بندوں کو پیدا کیا، اسی علم کے دائرے کے اندر اللہ تعالیٰ کا جو علم ہے اسی کے اندر جوان اور بزرگ چلتے پھرتے ہیں. یعنی دنیا کی زندگی میں ہم اور آپ یا دنیا کا کوئی بھی انسان اور وجود جو بھی کام کر رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے علم کے دائرے میں ہے، اس سے باہر نہیں ہے. الا ذا مننتا وہذا خذلتا وہذا اعنتا وذا لم تعن. یہ امام شافعی کے اشعار ہی ہیں کہ اس پر تو نے احسان کیا، ایک آدمی پر تو نے احسان کیا اور ایک کو محروم رکھا، چھوڑ دیا. اس کی اعانت و مدد کی، ایک آدمی کی مدد کی، اعانت کی، اور اس کی مدد نہیں کی، اسے بے سہارا کر دیا. یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت اور جو حکمت پر مبنی ہوتی ہے اس کے مطابق فیصلے ہوتے ہیں. فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَمِنْهُمْ سَعِيدٌ وَمِنْهُمْ قَبِيحٌ وَمِنْهُمْ حَسَنٌ. بس ان میں کوئی بدبخت ہے اور کوئی خوشبخت، اور ان میں کوئی برا ہے تو کوئی اچھا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت کا ذکر کرتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ یہ توحید کی اس فقرے میں دوسری دلیل ہے کہ کائنات میں جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ اللہ کی مشیت سے ہوتا ہے، اللہ کے چاہنے سے کوئی بات ہوتی ہے. اب تھوڑی دیر کے لیے جو لوگ قبروں پہ جا کے اپنی حاجتیں رکھتے ہیں، کسی اور سے اللہ کے علاوہ امیدیں باندھتے ہیں، کسی اور کی عبادت کرتے ہیں، کسی اور دوسرے دروں کی خاک چھانتے ہیں، وہ غور کریں. قرآن کہہ رہا ہے، حدیثیں کہہ رہی ہے، ہمارے سلف کا تمام لوگوں کا عقیدہ اس پر متفق ہے کہ اللہ تعالیٰ کے چاہے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا، چاہے دنیا کی پوری کائنات کچھ اور چاہے. ہے نا وہ حدیث ترمذی کی، حضرت ابن عباس کو اللہ کے رسول نے تربیت کرتے ہوئے کہا تھا کہ اگر پوری امت تم کو فائدہ پہنچانا چاہے تو فائدہ نہیں پہنچا سکتے اتنا ہی جتنا اللہ چاہے. پوری امت تم کو نقصان پہنچانا چاہے تو نقصان نہیں پہنچا سکتے مگر اتنا ہی جتنا اللہ چاہے. اب نتیجہ کیا نکلا؟ اللہ کو پہچانو میرے بھائیوں، توحید کو جانو. اللہ کے چاہنے، اگر اللہ آپ کو فائدہ پہنچانا چاہ رہا ہے تو پوری دنیا مل کے، جس میں اولیاء، صالحین، بزرگان، پیغمبر، فرشتے سب ہیں، ہاں پوری دنیا مل کر آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتی اگر اللہ فائدہ پہنچانا چاہتا ہے. اللہ نقصان پہنچانا چاہتا ہے تو سب مل کر آپ کو اس نقصان سے بچا نہیں سکتے. سمپل، کتنی سادی سی بات ہے. پھر کسی اور کے سامنے کیوں جھکنا،
کسی اور کے سامنے کیوں عبادت کے کام کرنا یا ان کے سجدہ، ان کے لیے نظر و نیاز، ان کے لیے دعا پکار کرنا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت سے ہی سب کچھ ہوتا ہے، کسی اور کی مشیت کا دخل نہیں، تو اللہ سے مانگیے، اسی کے چاہنے سے ہوگا۔ یہ توحید کی کتنی بڑی دلیل ہے، لیکن لوگ سمجھنے کو تیار ہی نہیں ہیں۔ کائنات کی کوئی بھی ہستی ارادہ کر لے، اس کے ارادے سے کائنات کا ایک پتا بھی نہیں ہلے گا، صرف اللہ چاہے گا تو سارے معاملات ہوں گے۔ امام شافعی کے ان اشعار کو امام لالکائی نے شرح الاعتقاد میں نقل کیا ہے۔ اگلا جملہ آیت الکرسی کا ہے، وسع کرسیہ السماوات والارض، کہ اس کی کرسی کی وسعت نے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرسی کی وسعت نے آسمانوں اور زمین کو گھیر رکھا ہے۔ یہ آیت کا ترجمہ ہوا، شیخ عبدالرزاق کہتے ہیں کہ یہ کرسی اللہ عز و جل کی مخلوقات میں سے ایک عظیم مخلوق ہے۔ کرسی اللہ کی مخلوقات میں سے ایک عظیم مخلوق ہے۔ یہ اہل سنت والجماعت کے عقیدے کے مطابق انہوں نے یہ بات کہی، اور تمام اہل سنت کے مفسرین یہی بات کہتے ہیں تقریباً۔ کچھ لوگوں نے اس کی تعویل کرنے کی کوشش کی۔ کرسی یہ بھی قرآن اور حدیث نے بتائی۔ میں جس کرسی پر بیٹھا ہوا ہوں، یا جو کرسی ہمارے ہاں مخلوقات میں عام ہے، یہ ہماری جانی پہچانی یا معروف قسم کی کرسی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کرسی کا ذکر کیا ہے، اس سے مراد کیا ہے، وہ کیسی ہے، اس کی صفات کیا ہیں؟ تو ظاہر سی بات ہے، یہاں ہم اپنے عقیدے کے مطابق یہی بات کہیں گے۔ اہل سنت کا اصول ہے کہ جو غیب سے متعلق چیزیں ہیں، ان کے بارے میں ہم اتنا ہی مانتے ہیں، جانتے ہیں، جتنا قرآن اور حدیث نے، صحیح حدیثوں نے بتایا، نہ اس سے زیادہ نہ اس سے کم۔ زیادہ میں بھی گمراہی اور کفر کا امکان ہے، اور اس سے کم یعنی قرآن اور حدیث نے جو بتایا اس کو نہ مانتے ہوئے انکار کا راستہ اختیار کریں، یہ بھی کفر کی بات ہو سکتی ہے۔ تو کرسی بھی دراصل غیب سے متعلقہ امور میں سے ہے، اللہ کی وہ مخلوق جو اللہ تعالیٰ نے غیب میں رکھی اور ہم کو قرآن اور حدیث کے ذریعے سے اس کے بارے میں کچھ باتیں بتائی۔ جتنی بات بتائی ہم اتنا مانتے ہیں۔ اس کرسی کے متعلق بھی مسلمانوں میں کچھ علماء کے یا بعض اہل بدعت اور اہل سنت کے ملا کر 7 یا 8 اقوال ہیں کہ کرسی کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ کچھ علماء کا کہنا یہ ہے، آپ عقیدے کی کتابوں میں پڑھیں گے کہ کچھ علماء یہ کہتے ہیں کہ جو عرش ہے وہی کرسی ہے، یعنی عرش اور کرسی دونوں مترادف ہیں، ایک ہی ہیں۔ بعض علماء کا یہ کہنا ہے۔ کچھ کہتے ہیں کہ کرسی کا مطلب ہے اس کا علم، الکرسی علمہ تعالی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرسی نے سب چیزوں کو گھیر رکھا ہے کا مطلب اس کے علم نے۔ لیکن اہل علم، اہل سنت والجماعت اس کا رد کرتے ہیں، اگرچہ یہ حضرت ابن عباس سے بھی مروی ہے۔ ابھی میں تھوڑا سا تذکرہ کروں گا۔ کچھ لوگ اس کا ترجمہ کرتے ہیں، جو میں نے دیکھا کہ بعض ہمارے اردو کے مترجم، مجھے یاد پڑتا ہے کہ مولانا ابوالکلام آزاد نے بھی قوس میں اس کا معنی اقتدار کر دیا کہ اللہ کی کرسی نے یعنی اللہ کے اقتدار میں۔ اور تفہیم القرآن والے جو صاحب ہیں، وہ تو ان کے یہاں تو چونکہ دین کی تشریح ہی سیاسی انداز کی ہے، تو وہاں اگر وہ حکومت اور اقتدار کا معنی اور مفہوم کریں تو کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ تو کچھ لوگوں نے کرسی کا معنی اقتدار اور جو ہے کرسی تخت کیا کہتے ہیں حکومت والا معنی مفہوم مراد لیا ہے، اور بعض لوگوں نے اور بھی تعویل کرنے کی کوشش کی ہے۔ لیکن اس سلسلے میں دلیلوں سے جو بات ثابت ہوتی ہے وہ جمہور امت کا، اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ کرسی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک عظیم الشان مخلوق ہے، ہاں، اور یہ عرش سے الگ ہے۔ الکرسی و غیر العرش، عرش اور کرسی ایک نہیں ہے، دونوں الگ ہیں، ایک بات۔ دوسری بات، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کی کرسی، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم ہے اس سے مراد؟ تو اس معنی کے لیے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت پیش کی جاتی ہے۔ کچھ لوگ اس کو کہتے بھی ہیں کہ وہ مقبول درجے کی یا صحت کے درجے کو پہنچتی ہے، لیکن محققین نے، محدثین میں سے یہ کہا کہ حضرت ابن عباس کی یہ روایت غیر محفوظ ہے۔ خود حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو روایت زیادہ معتبر انداز میں، اس کے مقابلے میں محفوظ انداز میں مروی ہے، وہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول، وہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی روایت کرتے ہوئے کہ وہ کہتے ہیں کہ الکرسی موضع القدمین بین یدی العرش او کما جاء، کہ کرسی عرش کے سامنے
موضع القدمین دونوں پیروں کے رکھنے کی جگہ ہے. جیسے ایک بادشاہ کا تخت ہوتا ہے, تخت کے سامنے ایک ایسی چیز ہوتی ہے جس پر بادشاہ پیر رکھتا ہے, ایک چھوٹا تختہ ایسا ہوتا ہے جس پر پیر رکھتا ہے. تو حضرت ابن عباس نے اور بعض مرفوع روایتوں میں, جس کی بعض سندوں کو علامہ البانی رحمہ اللہ نے مجموع طرق کے اعتبار سے مقبول اور صحیح درجے کی کہا ہے کہ اپنے طرق سے مل کر حسن یا صحیح درجے کو پہنچ جاتی ہے, اس کو کہا ہے کہ الکرسیو. علامہ ابن کثیر نے بھی وہ روایتیں نقل کی ہیں, اس میں سے ایک دو ضعیف ہیں, ایک دو کو علامہ البانی نے طرق کے ساتھ صحیح کہا ہے کہ الکرسی و موضع القدمین, کہ کرسی دونوں قدم رکھنے کی جگہ ہے. ولا یقدر عرش قدرہ الا اللہ, کہ عرش کا جہاں تک معاملہ ہے تو اس کا اندازہ اللہ کے سوا کوئی نہیں لگا سکتا کہ اس کی مقدار اور اس کی حیثیت کیا ہے. یہ ایک روایت کے مفہوم کو میں نے بیان کیا. تو بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کو چونکہ حضرت ابن عباس سے نقل کر کے کچھ لوگ یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ کی کرسی سے کا مطلب ہے اللہ کا علم, اور یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ حضرت ابن عباس نے بھی اس کی یہ تشریح کی. تو پہلی بات تو میں نے یہ کہی کہ ابن عباس سے موضع القدمین والی تفسیر زیادہ محفوظ طریقے سے مروی ہے اور علم والی تشریح غیر محفوظ کہلاتی ہے. دوسری بات, جو بعض لوگوں نے قرآن کے سیاق و سباق سے قرآن کی تفسیر کرتے ہیں جیسے اضواء البیان للشنقیطی وغیرہ میں, اس میں یہ بات تو نہیں ہے, لیکن دوسرے مقامات پر لوگوں نے اہل علم اور مفسرین نے استدلال کرتے ہوئے یہ کہا کہ ابھی پچھلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کا ذکر ہے, یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء. یہ اللہ تعالیٰ کے علم کامل, اس آیت میں کہا گیا کہ اللہ کا علم کامل ہے, مخلوق کا علم ناقص ہے, اور مخلوق کا علم اتنا ہی ہے جتنا اللہ نے دیا. یہ علم کی ایک بحث کا 3 گوشہ گھیر دیا گیا, مکمل ہو گیا. اب علم کی بحث ہونے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ یہ کہے کہ اس کے علم نے آسمان اور زمین کو گھیر رکھا ہے, بات سمجھ میں نہیں آتی. اس سے پتہ یہ چلا کہ جو پچھلی آیتوں میں اللہ کے علم کی بات کہی گئی, اب اس سے ہٹ کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ایک عظیم الشان مخلوق کا تذکرہ کیا ہے جو بہت بڑی اللہ کی مخلوق ہے. اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اس کے بارے میں جو روایتیں آ رہی ہیں, آگے یہاں بھی کرسی کا کہ حجم یا اس کی وسعت اور پہنائی کا تذکرہ بعض روایتوں میں ہے جو یہاں اس تشریح میں آپ کو ملے گا. علامہ شیخ عبدالرزاق کی تشریح کو میں نے نقل کیا. اس سے پہلے میں مناسب سمجھ رہا ہوں کہ تفسیر سعدی سے امام سعدی کی تفسیر جو بڑی جامع ہے, مختصر سی ہے, اس کا مفہوم آپ کے سامنے پیش کروں. وہ کہتے ہیں کہ ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض, کہ اور وہ اس کے علم میں سے, یعنی مخلوق کے ساری مخلوق اللہ کے علم میں سے کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے مگر جتنا وہ خود چاہے. اللہ جتنا چاہے گا اتنا ہی ان کو علم معلوم ہوگا. اس کی کرسی کی وسعت نے آسمان و زمین کو گھیر رکھا ہے. اس سے اس کی یعنی اللہ کی عظمت کا کمال اور سلطنت کی وسعت کا پتہ چلتا ہے. شیخ سعدی کی عبارت کا یہ ترجمہ ہے. جب کرسی کی یہ شان ہے کہ وہ آسمانوں اور زمین کے اتنا بڑا ہونے اور ان دونوں میں موجود لوگوں اور چیزوں کے اس قدر عظیم ہونے کے باوجود ان سب کو حاوی اور گھیرے ہوئے. تھوڑی سوچئے کہ زمین کا یہ اوپر کا حصہ افلاک اور آسمان کتنا وسیع ہے, اور کرسی کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اتنی وسیع چیزوں کو بھی اس کرسی نے گھیر رکھا ہے. تو جب ایسی ہے کرسی, جبکہ کرسی اللہ تبارک و تعالیٰ کی سب سے بڑی مخلوق نہیں ہے, کرسی بہت بڑی مخلوق ہے لیکن سب سے بڑی نہیں ہے, بلکہ اس سے بھی بڑی مخلوق موجود ہے اور وہ عرش ہے. عرش اللہ کی سب سے بڑی مخلوق ہے. نیز وہ مخلوقات جن کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں, ایسی بھی بہت سی مخلوقات ہیں جن کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں, لیکن ہمیں یہ بتایا گیا کہ سب سے بڑی مخلوق عرش ہے. ان مخلوقات کی عظمت کے تصور سے عقلیں حیران ہو جاتی ہیں. کتنی بڑی یہ چیز, اتنی بڑی, اتنی عظیم. جب یہ مخلوق اتنی بڑی ہے تو ان کا پیدا کرنے والا کتنا بڑا ہے, وہ کیسی شان کا مالک ہے. ہاں, نگاہیں خیرہ اور چکا چوندھ رہ جاتی ہیں کہ اتنی بڑی بڑی مخلوق, اور بڑے بڑے پہاڑ لرزہ برندام اور بڑے بڑے زور آزما سورما بھی دہشت زدہ ہو جاتے ہیں.
جب مخلوقات کی عظمت کا یہ عالم ہے تو ان عظیم مخلوقات کے خالق کی عظمت کا اندازہ کیسے لگایا جا سکتا ہے جس نے انہیں وجود بخشا اور ان میں بے شمار حکمتیں اور اسرار اور رموز رکھ دیے ان کائنات کے اندر، مخلوقات کے اندر، جس نے بغیر کسی تھکن اور مشقت کے آسمانوں اور زمین کو اپنی جگہ چھوڑنے اور ڈولنے سے روک رکھا ہے اور انہیں تھامے ہوئے ہے۔ اور یہ مزید باتیں آگے کے جملے میں آیت الکرسی میں آئے گی۔ آئیے شیخ عبدالرزاق کہتے ہیں، چونکہ وقت بہت محدود ہے اس لیے میں تیزی سے پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی صفت یوں بیان کی ہے، یعنی کرسی کی، کہ اس کرسی نے اپنی کشادگی اور پہنائی، عظیم بناوٹ اور زبردست قدر اور مساحت کی وجہ سے، یعنی کتنی وسیع اور عریض ہے، اس کی وجہ سے اس نے آسمانوں اور زمین کو گھیر رکھا ہے، اور کرسی کے مقابل آسمانوں اور زمین کی نسبت نہایت معمولی حیثیت رکھتی ہے۔ کرسی کے مقابلے میں آسمان اور زمین بہت چھوٹے ہیں، مطلب ٹھیک اسی طرح کرسی کی نسبت عرش کے سامنے ہلکی اور معمولی شمار ہوتی ہے، یعنی کرسی کے سامنے آسمان اور زمین ایک دم ہلکے ہیں، چھوٹے ہیں، اور کرسی آسمان کے سامنے بہت چھوٹی ہے۔ اس بات کی وضاحت حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کرتی ہے۔ وہ کہتے ہیں، دخلت المسجد الحرام فرأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وحدہ فجلست الیہ فقلت یا رسول اللہ ایما آیۃ نزلت علیک افضل؟ قال آیۃ الکرسی ما السماوات والارض فی الکرسی الا کحلقۃ ملقاۃ بأرض فلات وفضل العرش علی الکرسی کفضل الفلات علی تلک الحلقہ۔ یہ جو حدیث کے الفاظ میں نے عربی عبارت کے ساتھ پڑھے، اس کو ابو نعیم رحمہ اللہ نے حلیہ میں، شیخ ابو الشیخ نے کتاب العظمہ میں، اور امام بہقی نے اسماء و صفات میں، اور دوسرے لوگوں نے روایت کیا ہے، اور علامہ البانی نے سلسلۃ الصحیحہ میں اس کے مجموع طرق کے ساتھ اس کو صحیح کہا ہے۔ ترجمہ ملاحظہ فرمائیں، حضرت ابو ذر کہتے ہیں کہ میں مسجد حرام میں داخل ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہا دیکھ کر آپ کے پاس بیٹھ گیا اور پوچھا، اے اللہ کے رسول۔ دیکھیے صحابہ کرام کو جہاں موقع ملتا اہل علم سے پوچھنے کا یہ ایک ہم کو نمونہ ملتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جہاں موقع ملتا دین کی، ایمان کی اور علم کی باتیں پوچھتے۔ اے اللہ کے رسول، آپ پر نازل ہونے والی سب سے افضل آیت کون سی ہے؟ فرمایا آیت الکرسی۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ سب سے افضل آیت آیت الکرسی ہے۔ اب یہ کرسی جس کا ہم اس آیت میں تذکرہ وسع کرسی ہو، اسی کی بنیاد پر اس آیت کو آیت الکرسی کہا جا رہا ہے۔ اللہ کے رسول نے بھی اس کو آیت الکرسی کہا۔ سارے آسمان اور زمین، اب کرسی کی تشریح کرتے ہوئے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ سارے آسمان اور زمین کرسی میں ایسے ہی ہیں جیسے وسیع بیابان یعنی ایک بہت لمبا چوڑا میدان لو، ایک لمبے میدان کے اندر، لمبے چوڑے میدان میں ڈالی ہوئی ایک انگوٹھی یا ایک کڑا۔ سوچئے، اللہ کے رسول ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ عرش کرسی کے سامنے آسمان اور زمین کیسے ہیں، کہ ایک بہت بڑا وسیع و عریض میدان ہے، اس میں ایک انگوٹھی ڈال دی جائے، ایک لوہے کا کڑا ڈالا جائے، تو اس میدان کے مقابلے میں اس کی کیا حیثیت رہے گی۔ اور عرش کا درجہ اور فضل کرسی پر ٹھیک ویسے ہی ہے جیسے اس بیابان و وسیع زمین کا درجہ اس انگوٹھی پر ہے۔ یعنی اگر عرش کے اندر کرسی رکھی جائے تو ایسے ہوگا جیسے ایک بڑے میدان میں ایک انگوٹھی ڈالی گئی ہو، اور کرسی کے اندر یہ ساتوں آسمان اور زمین ڈالے جائے تو ایسے ہوگا جیسے ایک بڑے لمبے چوڑے میدان میں ایک انگوٹھی۔ اب تھوڑی دیر کے لیے سوچئے کتنا بڑی کرسی ہے، اور پھر اس کے مقابلے میں عرش کتنی عظیم مخلوق ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہمارا دماغ کام نہیں کر سکتا، ہم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ مذکورہ حدیث اس آیت کی تفسیر و بیان کی حیثیت رکھتی ہے۔ جو ہم آیت پڑھ رہے ہیں وسع کرسیہ السماوات والارض، اس کا بیان یہ حدیث کر رہی ہے کہ کس طریقے سے جب کرسی اتنی بڑی ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کا آسمان اور زمین کے گھیرے ہوئے ہونا واضح طور سے اس حدیث کے ذریعے سے سمجھ میں آ رہا ہے۔ مذکورہ حدیث اس آیت کی تفسیر و بیان کی حیثیت رکھتی ہے تاکہ بندہ کرسی اور آسمانوں اور زمین کے مابین موازنہ کرتے ہوئے اس مخلوق کی عظمت پر غور کرے کہ کرسی کتنی عظیم اور کس قدر وسیع اور عریض ہے۔ پھر خود کرسی اور عرش مجید کے درمیان موازنہ کرتے ہوئے سوچے کہ اتنی عظمت و وسعت کے باوجود کرسی عرش کے مقابل اس قدر کمتر ہے جتنی کہ آسمان و زمین خود کرسی کے مقابل حقیر ہے۔ یعنی یہ وہی بات کو پھر سے دہرا رہے ہیں، اور اچھی طرح اس پر غور کیجئے
کہ آپ غور کیجئے کہ کرسی عرش کے مقابل کتنی چھوٹی ہے اور آسمان اور زمین کرسی کے مقابل کتنے چھوٹے ہیں۔ یہاں غور کیجئے کہ وسیع بیابان میں پڑی ہوئی چھوٹی سی انگوٹھی کا خود اس بیابان سے کیا مقابلہ۔ ایک میدان ہے، میدان میں انگوٹھی ہے، میدان کتنا بڑا ہے، انگوٹھی کتنی بڑی ہے، کوئی مقابلہ ہے؟ ایسے ہی کرسی کے سامنے آسمان اور زمین ہے، جبکہ کرسی کی حیثیت و نسبت عرش کے مقابل ایسی ہی ہے جیسے انگوٹھی کی حیثیت وسیع بیابان کے سامنے ہے، اور آسمانوں اور زمین کی حیثیت کرسی کے مقابل ٹھیک ایسی ہی ہے۔ جب تم، اب یہاں شیخ نے سمجھانے کے لیے ایک بڑا پیارا بیان ذکر کیا ہے، میں تیزی سے پڑھ رہا ہوں لیکن آپ بغور سماعت فرمائیں، کہ جب تم بڑے بڑے پہاڑوں سے گھری اس زمین، اس کے مختلف حصوں اور خطوں میں تفکر اور تدبر کرو گے، یہ زمین کتنی بڑی ہے، پہاڑ ہیں، آسمان اور زمین کے مختلف خطے ٹیلے کتنے بڑے بڑے ہیں، ہاں، جس پر تم چلتے ہو کہ وہ پوری سرزمین دنیا کے مقابل کیا درجے رکھتی ہے، ہاں، پھر یہ زمین دیگر تمام زمینوں کے سامنے کیا حیثیت رکھتی ہے، اس کے بعد آسمانوں کی نسبت اس کی کیا وسعت ہے، ہاں، پھر اس کرسی سے اس کی نسبت و حیثیت کیا ہوگی جس نے آسمان اور زمین کو گھیر رکھا ہے، پھر یہ دیکھیں کہ کہاں یہ معمولی زمین اور کہاں عرش عظیم۔ غور کرتے جائیے، ہم بڑے بڑے پہاڑوں کو دیکھتے ہیں، کہتے ہیں ارے زبردست کتنی بڑی مخلوق ہے، پہاڑ کے مقابلے میں پوری زمین دنیا کو دیکھیں، دنیا کے مقابلے میں ستاروں سیاروں کو دیکھیں، کہکشاؤں کو دیکھیں، ان کے مقابلے میں آسمان کو دیکھیں، آسمان کے مقابلے میں کرسی کو دیکھیں، کرسی کے مقابلے میں عرش کو۔ اب عرش کتنا بڑا ہے اور اس کے مقابلے میں ہماری زمین، اور پھر اس کے مقابلے میں ہماری کیا حیثیت اور اوقات ہے، غور کرتے جائیے، ہاں، کہاں یہ معمولی زمین اور کہاں یہ عرش عظیم۔ اس طرح غور کرو گے تو معلوم ہوگا کہ ہماری اور تمہاری زندگی کا دائرہ، ارد گرد کی دنیا کتنی معمولی اور کتنی کمتر ہے، یہ سمندر کے مقابل قطرہ آب بھی نہیں ہے۔ نیز اس غور و فکر کے نتیجے میں تمہیں اللہ عز و جل کی مخلوقات کی عظمت کا احساس و ادراک حاصل ہوگا۔ جب ہم غور کریں گے تو پتہ چلے گا کہ اللہ کی کیسی زبردست قدرت ہے، اس کی کتنی عظیم الشان مخلوق ہے جو اپنے خالق و موجد کی عظمت پر دلالت کرتی ہیں، یعنی کہ جب مخلوقات اتنی عظیم ہیں تو ان کے خالق کی عظمت کا، اس کی برتری کا، اس کی بڑا ہونے کا کیا حال ہوگا۔ حدیث میں ہے تفکروا فی آلاء اللہ ولا تفکروا فی اللہ، کہ اللہ کے نعمتوں میں غور کرو، اللہ کی نعمتوں میں غور کرو، اللہ کی ذات میں غور و فکر نہ کرو۔ اس حدیث کو امام لالکائی نے شرح الاعتقاد میں نقل کیا ہے، اس کی سند اور العظمہ میں ابو الشیخ نے بھی، سند ضعیف جدہ ہے، لیکن علامہ چونکہ حضرت ابو ہریرہ، حضرت عبداللہ بن سلام، حضرت ابو ذر، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہم کی ہر ایک کی حدیث اس کی شاہد ہے، اور شیخ الالبانی رحمہ اللہ نے سلسلۃ الصحیحہ میں اس حدیث کو مجموعہ طرق کے ساتھ حسن قرار دیا۔ یہ بابرکت اور مفید تفکر، جب ہم کائنات کی نعمتوں پر غور کریں گے تو یہ بابرکت اور مفید تفکر جو بندے کو وجود دینے والے کی عظمت اور خالق کے کمال کی طرف لے جاتا ہے اور بتاتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی الکبیر المتعال، یعنی سب سے بڑا اور سب سے بلند و بالا ہے، العلی یعنی ہر اعتبار سے فوقیت اور بلندی رکھنے والا ہے، العظیم یعنی انتہائی عظمت والا ہے۔ اسی لیے بعض اہل علم کا کہنا ہے کہ یہاں کرسی کا ذکر، جو اس آیت میں کرسی کا ذکر کیا گیا، وسع کرسی السماوات والارض، کرسی کا ذکر دراصل اللہ کے علو اور عظمت کے بیان کے لیے بطور تمہید اور ترتیب ہے آیا ہے۔ جو اللہ کے علو اور عظمت کا بیان آیت کے خاتمے میں وارد ہوا ہے اس کی تمہید کے طور پر آیا ہے، وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ آخر میں آیا ہے نا، اس کی تمہید کے طور پر یہ بات بیان کی گئی ہے۔ جب ایک مسلمان اس عظمت سے آشنا ہوگا تو اپنے رب کے لیے جھک جائے گا، اس کے سامنے بچھ جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سراپا عاجزی اور انکساری کرے گا کہ میری کیا حیثیت ہے، میری کیا اوقات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو، دنیا کو، پیڑ پہاڑ پودوں کو، سمندروں کو، ایسے وسیع سمندر کو جس کو دیکھ کر ہیبت ہوتی ہے، ان کو پیدا کیا۔ پھر یہ سمندر اور زمین ان ستاروں اور سیاروں کے مقابلے میں، سورج اور اس سے بڑے بڑے ستاروں کے مقابلے میں کوئی وقت نہیں رکھتی، اس کے مقابلے میں آسمان کے مقابلے میں کرسی کے مقابلے، اتنی بڑی بڑی مخلوقات کا خالق، اس کے مقابل ہماری حیثیت اور اوقات ہی کیا ہے۔ بندہ اس پر جب غور کرے گا تو اپنے آپ کو جھکا لے گا، حقیر سمجھے گا، اللہ کی عظمت و کبریائی کا قائل ہوگا، خود گھمنڈ اور تکبر سے بچے گا، عاجزی اور انکساری اختیار کرے گا، تواضع اختیار کرے گا، اور عبادت کی تمام قسموں کا رخ صرف اسی کی جانب پھیرے گا۔ جانے گا جب اللہ اتنا عظیم الشان ہے تو اب کسی مخلوق کو پوچھ کر اس کی گستاخی ہم کیوں کریں، اس کی عظمت کو اپنے ذہن و دماغ میں دھبا کیوں دیں۔ ہاں، اور یہ یقین اور اعتقاد رکھے گا بندہ کہ بلا شرکت غیر صرف وہی ان عبادات کا مستحق ہے، ساتھ ہی اسے اس بات کی معرفت بھی حاصل ہوگی کہ ہر وہ شخص جو شرک کرتا ہے اس نے اپنے رب عظیم کی ویسی قدر نہیں کی جیسی اس کی قدر و منزلت کا حق ہے۔
جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما قدر اللہ حق قدری والارض جميعا قبضته یوم القیامہ والسماوات مطویات بیمینہ سبحانہ وتعالی عما یشرکون، اور ان لوگوں نے اللہ کی جیسی قدر کرنی چاہیے تھی نہیں کی، قیامت کے دن پوری کی پوری زمین اس کی مٹھی میں ہوگی، اللہ کی مٹھی میں ہوگی، اور سارے آسمان اس کے دائیں ہاتھ میں لپیٹے ہوئے ہوں گے۔ وہ پاک اور برتر ہے ہر اس چیز سے جسے لوگ اس کا شریک بناتے ہیں۔ اللہ کی عظمت اور کبریائی کا ان آیتوں سے اندازہ لگائیے۔ وسع کرسیہ السماوات، اس کی کرسی ایک مخلوق ہے جو سب سے بڑی نہیں ہے، اس نے آسمان و زمینوں کو گھیر رکھا ہے، اس سے بڑی مخلوق عرش ہے، اللہ اس عرش پر مستوی ہے۔ اللہ ان ساری چیزوں کا خالق ہے، مالک ہے، کیسا عظیم ہے۔ وما قدر اللہ حق قدری، اللہ کا یہ فرمان بھی ہے۔ یہاں مجھے حضرت ابن عباس کا ایک قول یاد آ رہا ہے، شاید آگے اس کا تذکرہ انہوں نے کیا ہو، کہ ساتوں آسمان اور زمین، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحت سے ثابت ہے کہ ساتوں آسمان اور زمین، اور کرسی کا بھی ذکر کیا، اللہ کی ہتھیلی میں، ہاتھ میں ایسے ہی ہے جیسے ہم میں سے کسی کے ہاتھ میں جو ہے رائی کا دانہ ہو۔ ہمارے ہاتھ کی ہتھیلی میں رائی کا دانہ کیا حیثیت رکھتا ہے؟ مسل دے میں، پھینک دے میں، توڑ دے میں، جو چاہیں کر لے میں۔ ساتوں آسمان، زمین، کرسی وغیرہ اللہ کے ہاتھ میں ایسے ہی ہے۔ حضرت ابن عباس کہتے ہیں اللہ کی عظمت کا کیا کہنا۔ چنانچہ اللہ کی عظمت اور وقار کا تذکرہ کرتے ہوئے قرآن کی آیت بھی ذکر کی انہوں نے، ما لکم لا ترجون للہ وقارا وقد خلقکم اطوارا الم تروا کیف خلق اللہ سبع سماوات طباقا وجعل القمر فیہن نورا وجعل الشمس سراجا واللہ انبتکم من الارض نباتا ثم یعیدکم فیہا ویخرجکم اخراجا واللہ جعل لکم الارض بساطا لتسلکوا منہا سبلا فجاجا۔ سورہ نوح کی آیت نمبر 13 سے 20 تک ہے یہ، کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کی عظمت و برتری کا لحاظ اور پاس نہیں رکھتے، حالانکہ اس نے تمہیں طرح طرح سے پیدا کیا۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ نے اوپر تلے کس طرح 7 آسمان پیدا کر دیے ہیں، اور اس میں چاند کو خوب جگمگاتا بنایا اور سورج کو روشن چراغ بنایا، اور تم کو زمین میں سے ایک اہتمام سے اگایا اور پیدا کیا ہے، پھر تمہیں اس میں لوٹا لے جائے گا اور پھر اسی سے دوبارہ نکال لے گا، یعنی دوبارہ پیدا کرے گا۔ اور اللہ نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنا دیا ہے تاکہ تم اس کی کشادہ راہوں میں چلو پھرو۔ یہ قرآن مجید اور اس کا ترجمہ آپ آیت ملاحظہ فرمائیں۔ نتیجے کے طور پر یہ 3-4 لائن اور ہے، سماعت فرمائیں کہ ان مشرکین کی عقلیں اور مت کہاں ماری گئی ہیں۔ جو لوگ اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں، قبروں کو، بزرگوں کو، بتوں کو، درختوں کو، فرشتوں کو، دیوی دیوتاؤں کو، یا کسی کو بھی پوج رہے ہیں، تو ان سب کو کہہ رہے ہیں اللہ کی عظمت و وقار کا حال یہ ہے، اس نے یہ پیدا کیا، تم اس کی قدر اور اس کے وقار کو نہیں سمجھ رہے ہو۔ ان مشرکین کی عقلیں اور مت کہاں ماری گئی ہیں کہ انہوں نے اپنی عاجزی و فروتنی، خضوع اور خشوع، انکساری، امید اور خوف، رغبت و دہشت اور محبت و طمع کو ایسی کمزور مخلوقات اور حقیر و کمتر موجودات سے وابستہ کر رکھا ہے۔ اللہ کو چھوڑ کر ان مخلوقات سے اپنی امید اور خوف لگا رکھے ہیں، اپنی دعائیں اس سے وابستہ کرتے ہیں، عبادت ان کی کرتے ہیں، جو خود اپنے لیے کسی نفع و نقصان کے مالک نہیں، چھے جائے کہ دوسروں کے مالک و مختار ہوں، اور رب عظیم و خالق جلیل کے لیے خضوع اور ذلت یعنی عاجزی اور شکستگی کو چھوڑ دیا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جھکنے، اس کے سامنے ٹوٹنے، اس کے سامنے انکساری اختیار کرنے کی بجائے یہ مخلوقات کے سامنے اس حق کو پیش کر رہے ہیں جو اللہ کا حق تھا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ناقدری ہے، اللہ تعالیٰ کی توہین ہے، اللہ کی عظمت و کبریائی کو سے آنکھیں بند کر کے اس کی حقیر مخلوقات کے سامنے جو ہے جھکنے کا انتہائی عظیم الشان ظلم اور گناہ ہے جو ناقابل معافی ہے۔ مشرک آدمی ایسی ہی حماقت کرتا ہے، وہ اللہ کی عظمت و کبریائی کو نہیں سمجھتا۔ اگر اسے ایک جملے کو ایک مشرک سمجھ لے کہ اللہ کی مخلوقات میں سے صرف ایک مخلوق کا حال یہ ہے اس کی کرسی کا کہ وہ اتنی بڑی ہے کہ آسمان اور زمین کو گھیرے ہوئے ہے، آسمان اور زمین اس کے سامنے ایسے ہی ہیں جیسے ایک میدان میں ایک انگوٹھی، اور خود کرسی جس کی یہ حالت ہے جو اتنی بڑی ہے وہ عرش کے سامنے ایسے ہے جیسے ایک میدان کے سامنے ایک انگوٹھی۔ اللہ خود کیسا ہے؟ اس کی عظمت کا حال یہ ہے کہ وہ قیامت کے دن پوری زمین کو مٹھی میں اور ساتوں آسمان کو اپنے دائیں ہاتھ میں لپیٹ رکھے گا، وہ کتنا عظیم الشان ہے۔ تو اللہ کی قدر کو پہچانیں، اس کی عظمت و بڑائی کو جانیں۔ ہم صبح شام نمازوں میں، اذانوں میں کہتے ہیں اللہ اکبر، اس کے معنی اور مفہوم کو نہ صرف الفاظ کے ساتھ بلکہ معنی اور مفہوم کو دل و دماغ میں بٹھائیں۔ یہ اللہ کی عظمت کا گویا حقیقی احساس ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حق کو پہچاننے اور ادا کرنے پر ابھارے گا، یعنی توحید کو اختیار کرنے پر ابھارے گا، اور اللہ کا حق جو مشرکین کافرین دوسروں کو دیتے ہیں اس غلطی سے، حماقت سے، ظلم سے ہم کو محفوظ رکھے گا۔
آخر میں یہ کہتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ ان لوگوں کے وصف اور بیان سے کہیں بلند ہے اور ان کے شرک سے پاک ہے۔ یہ میں نے شیخ عبد الرحمن بن ناصر السعدی اور شیخ عبد الرزاق کی تشریح کو آپ کے سامنے پیش کیا۔ وسع کرسیہ السماوات والارض کی تشریح میں علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے بھی جو تشریح کی ہے اس میں تقریباً یہ حدیثیں ہیں اور یہ تشریحات بیان کی گئی ہیں جو شیخ عبد الرزاق صاحب نے نقل کی۔ انہوں نے مختلف سند اور طرق سے عرش اور کرسی کے تعلق سے جو روایتیں آئی ہیں اسے نقل کیا اور یہ بیان کیا ہے کہ اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت شان اور اس کی کمال عظمت کا بیان ہوتا ہے، اور جیسا کہ بتایا گیا کہ اس سے گویا تمہیدی طور پر اگلا بیان جو آیت الکرسی میں مذکور ہے اس کے لیے ذہن سازی ہو رہی ہے کہ اللہ کی مخلوق اتنی بڑی ہے، اس لیے نتیجے کے طور پر ہمیں یہ بات جاننا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ علی اور عظیم ہے۔ لیکن اس سے پہلے ایک جملہ یہ بھی کہا وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا، کہ اللہ کی شان اور ذات ایسی ہے کہ اتنی بڑی بڑی مخلوقات کو اس نے پیدا کیا، ان کو سنبھال رہا ہے، ان کے سارے معاملات کو دیکھ رہا ہے، لیکن اسے کوئی تھکن اور شکستگی نہیں آتی۔ اس کی تشریح انشاءاللہ آئندہ درس میں ہم دیکھیں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں علم، ایمان اور عمل سے نوازے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔